تو علامہ طباطبائی دیکھیے جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا دوسرا نامہ ہے، دوسرا خط ہے جو آپ نے مجھے بھیجا۔ میں سردیوں کے موسم میں سختی اور بیماریوں کی وجہ سے کئی لوگوں کا خط کے جوابات نہیں دے سکا اور آپ کا بھی جواب نہیں دے سکا، لیکن اب میں جواب لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ایک ایک بات یہاں سے آپ ذرا غور فرمائیے کہ عرض کنم رویشی کے برائے ماں درہم حال رحم شرائط درہم کی ضرورت رویش بہترین روش کمال کے راستے پر چلنے کی کیا ہے؟ وہی بندگی کی روش ہے، یعنی خدا شناسی کی روش ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور قرآن اور سنت کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، جو رستہ قرآن اور سنت نے بتایا۔ قرآن اور سنت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد رکھنا، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا، اور اللہ نے جو احکام ہم پر اور جو کام ہم پر فرض کیے ہیں اس کو انجام دینا۔ دوسرے الفاظ میں مراقبہ اور محاسبہ، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرنا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب رکھنا۔ میں نے پہلے خط میں بھی آپ کو یہ جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ اور ابھی بھی جواب دے رہا ہوں، وہ یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں گے کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہہ دیا، وہ یہ ہے ہر روز صبح، عزیزو یہاں سے ہر روز صبح آپ جب نیند سے جاگیے تو اس بات کا مضبوط ارادہ کریے کہ پورے دن میں پل بھر کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کروں گا، نہیں بھولوں گا۔ یہ اپنے ساتھ عہد باندھیے اور دن بھر جو کام بھی کرتے رہیے اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر رکھیے۔ امام خمینی کہتے تھے کہ یہ دنیا اللہ کا دربار ہے اور اللہ اس کا بادشاہ ہے، اللہ کے دربار میں گناہ مت کرو۔ اگر کسی بڑی شخصیت کے سامنے آپ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنے باس کے سامنے، پولیس کے سامنے، جج کے سامنے، تو کیسے آپ وہاں ایک اگر آپ بٹن بھی کھول کے اگر کھڑے رہیں تو وہ اس کو ایک بے حرمتی سمجھتا ہے اور سخت چارج لگاتا ہے۔ دنیاوی عہدوں کے لیے ہم اتنی پابندی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دربار اور اللہ اس میں ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، تو کہتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کریے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ مت کریں۔ اللہ وہ اسی وقت ہوگا جب اس دنیا کو ہم اللہ کا دربار سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر پل حاضر و ناظر ہے، اور ہمیشہ خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرے، اور جب رات ہو جائے اور آپ سونے لگے تو دن بھر کے کاموں کی جانچ پڑتال کرے کہ میں نے یہ جو کام کیے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر غلطی آپ سے کوئی ہو گئی، غفلت آپ سے ہو گئی، تو استغفار کریے اور اپنے نفس کی سرزنش کریے، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی حمد بجا لائیے، اس کا شکریہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد ایک وظیفہ دیا ہے، کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور دل کو پاک رکھے اور اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، تو 40 دنوں تک ہر روز صبح 1000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کی زندگی کیسے اس طرف سے اس طرف بدل جائے گی۔ تو یہاں پہ لمبے لمبے وہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو، کہا کہ اللہ کو ہمیشہ نظر میں رکھو، اس کی مرضی کے مطابق۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے کہا کہ کوئی راہ سلوک مجھے بتائیے کہ میں اپنے نفس پہ قابو پاؤں، تو کہا کہ جتنا دین جانتے ہو اس پر عمل، جتنا دین جانتے ہو اس پر عمل، بس خود بخود وہ ہو جاتا ہے، کوئی الگ سے وہ نہیں آیا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا عزیزو۔ اب یہاں سے دو اہم سوال ہے، ان 2 اہم سوالوں کے جواب دے کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، آپ لوگوں کے دل کی بات ہے۔ اگر آپ دین کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو ایک قرآن ہے، سنت ہے، توضیح المسائل ہے، تحفۃ العوام ہے،
اور تہذیب الاسلام نامی کتاب ہے، جس میں تمام واجبات کا ذکر ہے، مستحبات کا ذکر ہے، محرمات کا ذکر ہے۔ مگر کیا اتنی چیز آپ کے لیے کافی ہے؟ انصاف کی بات یہ کہ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ اس نیک راہ پر ہمارے علاوہ اور کون چلا۔ جب اس کو ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی ٹیلی کرتے ہیں، یا یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس راستے میں۔ ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر اور ہم کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو بھی اس راستے پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہم الگو کے بارے میں، یعنی آئیڈیل کے بارے میں، نمونۂ عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہر انسان کے لیے ایک آئیڈیل، ایک اسوہ، ایک رہنمائے عمل کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان کو نظر میں رکھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ چل سکے۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نمونۂ عمل نہ ہو، اگر یہ آئیڈیل نہ ہو، تو پھر کون ہے جو ہم پر یہ ثابت کر سکے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے؟ چونکہ یہ لوگ چلے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خدا کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے؟ اور سب سے زیادہ اگر کوئی قابل توجہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے اولاد، مال، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا؟ ہمارے لیے تو جان بچانا سب سے بڑی چیز ہے، پھر اس کے بعد مال بچانا سب سے بڑی چیز ہے، آل و اولاد بچانا سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے آدمی ہر طریقے کا غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے انہیں بچانے کے لیے، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرے، ہم ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لبنانیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایرانیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علماء کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انبیاء کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی طرح عمل انجام دے سکتے ہیں اور ان کی سیرت سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جلدی ہدف تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جو راستہ چل رہے ہیں صحیح ہے، تو آپ خود ٹیلی کر کے میں پہلے دیکھوں گا یہ صحیح ہے یا غلط کی بات ہی نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ صحیح ہے، چلنا ہی چلنا ہے بس۔ تو آپ کو جو ہے تو اپنے اب ایکسپیریمنٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل رسول اکرم ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم کی ذات بہترین نمونۂ عمل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کرام بالخصوص سرور کائنات ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل اور ہماری آزادی کا کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ سوالوں کے لیے ذہن میں کوئی یہ کہے کہ جناب یہ لوگ 1400 سال پہلے زندگی گزارتے تھے، یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ اب زندگی بدل گئی ہے، زندگی کے شرائط بدل گئے ہیں، زمانہ ہر پل ترقی کر رہا ہے اور بدل رہا ہے، اور زمانے کی عادت ہی ہے بدلنا۔ رہن سہن بدل گیا ہے، پہناوا بدل گیا ہے، کھانے پینے کی روشیں بدل گئی ہے، کمانے کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اس وقت میں ان کو اپنے لیے نمونۂ عمل کیسے بناؤں؟ یہ ایک سوال ہے ہر جوان کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے طریقے تبدیل ہوتے ہیں، یا پھر گھر اور گھر کا سامان بدلتا رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی بدلتے رہتی ہے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مٹی کے گھر تھے، پکے گھر بننے لگے، بنگلہ بنتا تھا، بلڈنگیں بننے لگی، ٹھیک ہے، فلیٹ بننے لگے۔ تو یہ بدل سکتے ہیں، شہر کے امکانات بدل سکتے ہیں۔ پہلے خچروں پر سوار کرتے تھے، بیل گاڑیوں پہ سوار ہوتے تھے، اب بڑی بڑی بسیں آ گئی ہیں، ٹرین آ گئی ہے، یہ چیزیں بدلی ہیں۔ اسی طریقے سے ممکن ہے پہناوے بدل گئے، کپڑے بدل گئے ہیں، لباسیں بدل گئی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ان چیزوں کے لیے اسوہ نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، مگر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم دھوتی پہنو، کرتا پیجامہ پہنو، پینٹ شرٹ پہنو، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کہا کہ اپنے بدن کو چھپاؤ، یہ کہا کہ چست تنگ لباس مت پہنو، بدن کو اگر پنپنا ہے تو ڈھیلے لباس، ہلکے پھلکے لباس پہنو۔ ان چیزوں ایسی اصولی بات کہی ہے کہ اس میں آپ ٹیلر اس کو جو ہے اپنے کسی بھی رنگ میں ڈھال سکتا ہے،
وہ مشکل ہے. وہ چیزوں کے لیے ہم کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے. تو پھر کس چیز کے لیے آئیڈیل بنانا ہے؟ ایسی چیزوں کے لیے آئیڈیل بنائیے جس کے اوپر وقت کا اثر نہیں پڑتا ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں. کون سی چیز ہے جو بدلتی ہے؟ میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے اور ابھی بھی سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پاکستان میں ایک اشرا سید العلماء علامہ نقل صاحب نے پڑھا تھا. ایک انڈیا میں پڑھا تھا اور ایک پاکستان میں پڑھا تھا. انڈیا میں جو اشرا پڑھا تھا آپ نے، اس کا نام تھا مسلم پرسنل لا ناقابل تبدیل. ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون بندے کیسے بدل دیں گے؟ تو یہ بدل نہیں سکتا. مسلم پرسنل لا، اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین تک آ کر تقریر کو سنتے تھے. پھر یہی تقریریں آپ نے پاکستان میں کی، وہ بھی اشرا چھپا، اس کا نام ہے شریعت بدل نہیں سکتی. تو اس کے اندر آپ ایک واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مجلس کا اہتمام کیا اشرے کا، میں ان کے گھر گیا. ایک دن وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ کو کل ایک اور جگہ بھی مجلس پڑھنی ہے، میں نے آپ کی اجازت لیے بغیر ایک صاحب سے کہہ دیا کہ علامہ نقل صاحب مجلس پڑھیں گے، آپ کو آنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کس سے وعدہ لے لیا آپ نے، بلکہ میں نے تو موضوع کا بھی تعین کر دیا. بڑا لطف کیا آپ نے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. تو ٹھیک ہے، بتائیے کیا ماجرا ہے. کہا کہ میں جوش ملی آبادی سے ملنے کے لیے گیا. ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہیں میں نے مجلس کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں عام طور پہ مجلسوں میں آتا جاتا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ ذاکرین جو خون حسین کا سودا کرتے ہیں، یہ لوگ وہی تکراری باتیں کرتے ہیں، میں وہ سننا نہیں چاہتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی سید العلماء علامہ نقل صاحب آئے ہیں. جب یہ نام اس نے سنا تو کہا کہ ایک شرط پر میں آؤں گا، اگر وہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو آؤں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میں وہاں پر آنے کے بعد اپنے عنوان کو بتاؤں گا، اور جو میں عنوان بتاؤں گا انہیں اس کے اوپر مجلس پڑھنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاں کر دی. مجلس ہوئی، سارے لوگ آئے، سوز خوانی ہوئی، جوش کے لیے بھی کرسی رکھی گئی، علامہ کے لیے ممبر رکھا گیا. وہ ممبر پر گئے اور جوش کی طرف دیکھنے لگے. جوش نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کہ بتائیے مولانا، آج آپ اپنی مجلس میں یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلتی. تو وہاں پر سید العلماء نے پوری تفصیل بیان کی. مجلس پڑھی، وہ مجلس موجود ہے، وہ کتاب بھی چاہیے تو بھیجتا ہوں میں آپ کو. تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بدل سکتا، وہ نہیں بدل سکتا، وہ نہیں بدل سکتا. اس نے کہا کہ ہاں یہاں تک تو صحیح ہے، ہاں یہاں تک تو صحیح ہے، ہاں یہاں تک تو صحیح ہے. پوری مجلس ختم ہو گئی، انہوں نے مصائب پڑھ دیا اور جوش ملی آبادی یہی کہتے رہے یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے. تو وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ آپ نے کہا انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، اور اسلام مطابق فطرت ہے، تو اسلام بھی کبھی بدل نہیں سکتا. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز کبھی نہیں بدل سکتی ہے وہ عدالت، انصاف. حضرت آدم کے زمانے میں اس کی اہمیت تھی، سرور زمانے خاتم میں بھی جیسے اپنے اس کی ضرورت باقی ہے. گزشت دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ کل بھی قابل تعریف تھی، یہ آج بھی قابل تعریف. فداکاری اور قربانی، کل بھی اس کی اہمیت تھی، آج بھی اس کی اہمیت ہے. اپنی زندگی میں نظم و ضبط رکھنا، کل بھی لوگ اس کی تاکید کرتے تھے، آج بھی لوگ اس کی تاکید کرتے ہیں، یہی کامیابی کی بنیاد ہے. تو یہ اصول کبھی بھی بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی اسی معاملے میں پیروی کرنا، انگوٹھی پہن لینے سے، سفید چپل پہن لینے سے، ٹھیک ہے، یا بعض مستحب اعمال کو انجام دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی بہتر ہے، مگر اصل چیز تو ان کے وہ اٹل، ان کی زندگی پر جو اصول حاکم تھے، ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول خدا، اپنے نانا کے بارے میں کہتے ہیں اور اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول خدا اپنے گھر میں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ یعنی 8 گھنٹے 8 گھنٹے 8 گھنٹے. تو کہتے تھے کہ 8 گھنٹے وہ عبادات کے لیے رکھتے تھے، 8 گھنٹے اہل خانہ کے لیے رکھتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اور 8 گھنٹے اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے. وہ جو 8 گھنٹے اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے اس میں آپ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے اور اسی وقت کو لوگوں کے ساتھ بھی بانٹتے تھے.
جیسے حضرت علی کے لیے آیا ہے کہ جب وہ دفتر سے واپس آ جاتے تھے اپنے حکومت کے زمانے میں تو گھر کے باہر آ کر چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کس کے کام آ سکتا ہوں. تو کبھی کوئی بڑھیا آ کر کہتی تھی کہ میرا بوجھ اٹھائیے تو آپ بوجھ اٹھانے چلے جاتے. تو کسی کا وقت بانٹ دینا, کسی کی ضرورت پوری کر دینا, کسی کو تعلیم دے دینا, یہ سب جو اپنے اپنے وقت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے. اپنی نوکری کر لی ایک شریف آدمی کی طرح, جو اپنے ایک نوکری کر لی, ایک سیلری کما لی, اپنے بیوی بچوں کو وقت دے دیا, یہ سب عام لوگوں کا کام ہے. آپ اگر ہیں تو آپ اپنے وقت کو نکالیے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو کس کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں. کسی ایک کو بھی تیار کر دیں گے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی خدمت. دوسرا سوال عزیزو جو بہت اہم ہے, بات کو ختم کر رہا ہوں, کہ یہ سوال عام طور پہ پیش آتا ہے, انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام تو معصوم ہستیاں ہیں, تو وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں, وہ لوگ ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے, اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے, یعنی گناہ کی صلاحیت ان کے اندر تھی, کر سکتے تھے, نافرمانی خدا کی کر سکتے تھے, مگر جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا اس علم نے ان کو گناہوں سے روکے رکھا. تو عصمت کوئی مجبوری کی چیز نہیں تھی کہ انہیں ایسا بنا دیا گیا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, بلکہ ہمارے پاس تو یہ خواہش کم ہے. رسول خدا کے پاس تو ہر خواہش زیادہ تھی. جنسی قوت اگر ہمارے اندر ہے تو رسول اکرم چونکہ کامل انسان تھے تو سب سے زیادہ تھی. اسی لیے وہ رسول جو ہمیشہ دین کی, آخرت کی, نماز کی, عبادت کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, ایک عطر, دوسرے کھجور, اور تیسرے عورت. ٹھیک ہے, عورت پسند ہے. رسول خدا زندگی کا لطف لیتے تھے, مزہ لیتے تھے, مگر گناہوں سے بچتے تھے. ہم گناہوں میں لذت سمجھتے ہیں, مگر کیا اس کے علاوہ اچھی لذتیں نہیں ہیں؟ کیا شراب پینے سے ہی مزہ آئے گا؟ کوئی دوسری چیز پئیں گے تو مزہ نہیں آئے گا؟ کیا زنا کرنے سے ہی مزہ آئے گا؟ 2 3 4 شادیاں کرنے سے مزہ نہیں آئے گا؟ ہم کیوں دوسری طرف جاتے ہیں؟ کیا سیر و تفریح سے مزہ نہیں آئے گا؟ کیا اچھے ماحول میں شعر سننے سے مزہ نہیں آئے گا؟ کیا کلب میں جانا ضروری ہے؟ تو ہم نے مزے کو کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا, ورنہ ان چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق انجام دیا ہے. ہم یقیناً معصوم کی طرح نہیں بن سکتے, مگر معصوم کے جیسے معصوم ہیں ان کے قریب ہونے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ سلمان نہ بنتے, بوذر نہ بنتے, میثم نہ بنتے. یہ لوگ ایک درجے میں نہیں تھے, ہر ایک کا درجہ الگ الگ تھا ایمان کا. ہر کسی نے اپنے آپ کو حضرت علی علیہ السلام سے ایک مرحلے تک نزدیک کرنے کی کوشش کی. خود حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں, آپ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی تو دور کی بات ہے عزیزو, حضرت علی کی ٹہلی اور پیروی خود ائمہ بھی پوری طریقے سے نہیں کر پائے. بڑی بات کہہ رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں حضرت علی علیہ السلام سوکھی روٹیاں توڑتے تھے, اسی وقت پہ امام حسن کا دسترخوان ہوتا تھا. وہاں مرغن غذائیں تھی. تو وہ زندگی کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے؟ ہم جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو صحیح پرکھ نہیں پاتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے ہیں, زہد کے مطلب کو صحیح درک نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. زمانہ فرق کرتا ہے. ہر امام, اگر ہم اہل بیت کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تو زمانے کو بھی دیکھیے کہ اہل بیت نے یہ کام کس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی اگر سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو اس لیے کہ اس وقت کھا رہے ہیں جس وقت آپ حاکم وقت ہیں, اور حاکم وقت اگر غریبوں کی سی زندگی نہ گزارے تو لوگوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے وہ سادہ زندگی گزاری. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ کیفیت تھی, اس وقت آپ نے یہ زندگی گزاری. ایک وقت میں آپ 2 نعمتیں نہیں کھاتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے, بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا, اس کا تقاضا ایسا تھا. امام حسن اس وقت حکومت کی ذمہ داری آپ کی گردن پر نہیں تھی, تو آپ نے وہ عام زندگی گزاری جو اللہ نے ان کے لیے جائز قرار دی. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی شرائط کیا ہے, اس کے حساب سے. ایک شخص تھا ابو المعالی, حضرت علی کا بہت ہی پیارا صحابی,
بہت چاہتے تھے آپ. جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو ان کے گھر گئے. جب گھر گئے تو دیکھا کہ عالی شان مکان بنا ہوا ہے, حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے ہیں, مرغن غذائیں انہوں نے دسترخوان پہ چن دی, بے شمار دولت ہے. باہر نوکر چاہ کر کھڑے ہوئے ہیں, گھوڑا گاڑی موجود ہے. آپ نے کہا کہ اے ابو المعالی, تم نے یہ 4 روزہ زندگی کے لیے یہ کیا کھڑا کیا ہے؟ تو اس نے پلٹ کر سوال کیا کہ مولا کیا میں نے یہ غلط کام کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں, غلط نہیں کیا. اگر تمہارے گھر سے اللہ نے تم پر جو حقوق واجب کیے ہیں, جو مالی حقوق واجب کیے, اگر تم اسے راہ خدا میں دیتے ہو تو اس کے بعد یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے جائز ہیں, یہ سارا عیش تمہارے لیے جائز ہے. یہ کیا چیز ہے صاحب؟ مالی حقوق, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, انفاق ہے. یہ ادا کر دینے کے بعد کافی ہو جائے گا؟ جی نہیں. اس کے بعد بھی کہا کہ اگر اس کے بعد بھی اتنا پیسہ تمہارے پاس بچ رہا ہے کہ تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو تو 2 لوگوں کا خاص طور پہ خیال کرنا. ایک رشتہ داروں کے ساتھ سلے رہیں گے, دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ سلے رہیں گے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا, رشتہ داروں کا خیال رکھنا. اس کے بعد جو بچ رہا ہے کفران نعمت نہیں ہے. اچھے سے اچھا کھاؤ, اچھے سے اچھی سواری رکھو, اچھے سے اچھا لباس پہنو. امام رضا علیہ السلام ایک سادہ لباس پہنتے تھے اندر, ایک اچھا خوشنما لباس پہنتے تھے, کیونکہ لوگ ان سے ملنے آیا کرتے تھے. تو آپ چاہتے تھے کہ اپنی غربت لوگوں پہ ظاہر نہ ہو, اچھی حالت میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اور ائمہ غریب بھی نہیں تھے. ہم جو امام غریب کہتے ہیں وہ غریب نہیں ہے, غربت زدہ ہے, یعنی غریب ہے, یعنی بے وطن ہے. کوئی بھی امام غریب نہیں تھا. اور جو خرچ کرتے تھے وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے. ائمہ تجارت کرتے تھے, ائمہ مزدوری کرتے تھے, ائمہ کھیتی باڑی کرتے تھے, ان کے باغات تھے. خمس و زکوٰۃ بھی آتا تھا, وہ تقسیم کرتے تھے. ائمہ کہیں پہ غریب نہیں تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا اگر غریب ہوتے, فقیر ہوتے اور یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو حضرت علی اتنی برائی اس کی نہ کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ الفقر یفسد الاخلاق, جو آدمی فقیر رہتا ہے اس کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ضرورتیں مل نہیں پاتی, اس کا غصہ وہ بیوی بچوں اور سماج میں نکالتا ہے. الفقر یعقب الکفر, فقیر آدمی کافر ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ دوسروں کو مل رہا ہے, مجھے نہیں مل رہا ہے, تو کہتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو ایسے ہوتا, یا تو اللہ عادل نہیں ہے. ایسی باتیں کرنے لگتا ہے. الفقر موت الاکبر, فقیر آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. چونکہ جو فقیر ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے, لوگ اس کو گرا کر دیکھتے ہیں. مرنے کے بعد دفن کر دو, آسان بات ہے, لیکن زندگی میں اس طریقے سے نگلیکٹ کرنا اور بے عزتی کرنا, یہ بڑی موت ہے. اگر فقر اچھی چیز ہوتی تو حضرت علی تھوڑے ہی اس چیز کی برائی کرتے. حضرت علی کبھی فقیر نہیں تھے. کسی زمانے میں جو اپنے عثمان غنی کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا علی تو کیا ہے, فقیر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, تو آپ نے مہینے بھر کی پوری آمدنی جمع کروائی تو ڈھیر ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ یہ دولت ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اس کو اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں اس سے پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جناب ابوذر, اب سوچ رہا ہوں تو آتی جا رہی ہے باتیں. جناب ابوذر کے پاس جو اپنے عثمان غنی نے ایک مرتبہ 2 لوگوں کو بھیجا, بھیج کر یہ کہا کہ ہم عثمان کے پاس سے آئے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے حالات خراب ہیں اور آپ تنگدست ہیں. انہوں نے اپنی حلال کمائی سے, یہ بھی تاکید کی, کیونکہ علی والے حرام کمائی نہیں لیتے ہیں, تو حلال کمائی میں سے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کے مسائل حل کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بہت دولت مند آدمی ہوں. ایک مرتبہ ان لوگوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ فرنیچر ہے, نہ پردہ ہے, نہ دولت ہے, نہ کچھ ہے. تو کہا کہ یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ انا لنا کندوجا, ہمارے پاس ایک صندوق ہے جس میں ہم اپنی ساری دولت جمع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صندوق میں کیا فائدہ اس کا, کہاں ہے وہ صندوق؟ تو کہا کہ ہمارے صندوق ہمارے قبر ہے, ہم اپنی نیکیاں آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں, دولت کو راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں. کہ وقت کا تقاضا ہے, آپ اب جہاں رہ رہے وہاں دیکھیے, اگر ضرورت مند زیادہ ہے تو آپ کو سادہ زندگی گزارنا چاہیے. خاص طور پہ عالم اور حاکم کو اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ ہماری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو کافروں کے سامنے اپنی ہوا بنا کر رکھے. اس کے پاس ذاتی گھر ہونا چاہیے, ایک سواری ہونی چاہیے, سال بھر کا آذوقہ ہونا چاہیے, خوشنما لباس اور خوبصورت چہرے کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے.
اپنی عزت اور آبرو کو رکھنا چاہیے. یہ سب ضروری ہے, یہ زندگی کا ٹکراؤ نہیں ہے اس میں. تو اسی لیے ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو فرق دیکھتے ہیں وہ فرق حالات کے حساب سے ہے. اور زہد یہ نہیں ہے, ترک دنیا کا نام زہد نہیں ہے, بلکہ دنیا کے صحیح استعمال کرنے کا نام زہد ہے. تو زہد کو ہم اپنائیں. تو اس نے کہا ابو المعالی نے, حضور میرا ایک بھائی ہے, اس کا نام ہے عاصم, وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. اس نے ترک دنیا کر دیا, زیادہ تر وقت عبادتوں میں گزارتا ہے, بیوی بچوں کے لیے اتنا ہی آذوقہ فراہم کرتا ہے کہ وہ زندہ رہ پائے. ان کے لیے نہ خوبصورت لباس خریدتا ہے, نہ ہی زیورات ان کے لیے لاتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی اچھا گھر مہیا کرتا ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ تو کہا کہ اسے بلاؤ. جب اسے بلایا گیا تو حضرت نے پہلا جملہ کیا کہا کہ تجھے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں, اور امام کہہ رہے ہیں شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا. میں نے کب کہا ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کا خیال مت رکھو؟ شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے. اور کہا کہ یہ کفران نعمت ہے, اللہ نے اگر تمہیں صلاحیت دی ہے تو اپنے بچوں کے لیے وسعت پیدا کرو, اور جمعے کا دن جو مومنین کی چھوٹی عید ہے اسے یادگار بناؤ. مٹھائی لانا ہے تو اس دن لاؤ, تحفہ دینا ہے بیوی کو تو اس دن دو, گھر میں اچھا کھانا پکاؤ کہ ہفتہ بھر بچے جمعے کا انتظار کریں کہ یہ دن ہمارے لیے محترم ہے. ٹھیک ہے, عید کے دن تحفہ دو اور اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاؤ. یہ اسلام زندہ دل مذہب ہے اور جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. امام نے یہ کہا عزیزو اس طریقے سے. اور امام اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے زندگی گزاری تم میری ویسی ٹہلی نہیں کر سکتے, ویسی پیروی نہیں کر سکتے, لیکن جہاں تک ہو سکے ہو 70%, 60%, 40% میرے قریب آ سکتے ہو تو آؤ, میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. بہت بہت شکریہ. یہ آج کا درس تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے.